الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سود کی تعریف اور سود کے لیے معاون کام کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے سود کسے کہتے ہیں؟ نیز اگر ہم یہ فرض کریں کہ اکثر ممالک پیسے کی گردش کے اصول پر کاربند ہیں اور اسی پیسے کی گردش کے تحت قرضوں کی فراہمی بھی آتی ہے اور سودی لین دین کرنے والے ممالک کی کرنسی میں ان قرضوں کی ادائیگی اگر ہم قبول کر لیں تو کیا یہ ان کے سودی نظام کے لیے سہارا شمار ہوگا؟ اسی طرح سودی لین دین کرنے والے ملک کی کرنسی استعمال کرنا اس کے سودی نظام کو سہارا دینے کے مترادف ہوگا۔ ایک ناقابل چھٹکارا حقیقت ہے کہ ایک شخص سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے، سودی لین دین میں کسی نہ کسی صورت میں اس کا ہاتھ شامل ہوتا ہے، چاہے کوئی سودی بینک کا چوکیدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کے لیے نوکری تلاش کر دیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو الجواب بعون الوہاب۔ عربی زبان میں سود پر بولا جانے والا لفظ الربا کسی مخصوص چیز میں اضافے کو کہتے ہیں۔ یہی اضافے کا معنی فرمان باری تعالیٰ میں بھی ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور تم جو کچھ بھی سودی قرضہ دو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا۔ سود کی حقیقت یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جب کسی پر قرضہ ادا کرنے کا وقت آ جاتا تو اس سے قرض خواہ کہتے تھے ہمیں 100 واپس کر دو یا آئندہ محدود مدت کے بعد 150 دے دینا۔ پھر جب 150 دینے کا وقت آتا تو پھر کہتے آئندہ محدود مدت کے بعد ہمیں 200 دے دینا۔ شریعت نے سود کی ایک اور قسم کو بھی حرام قرار دیا ہے اور وہ ہے ربا الفضل۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک ہی جنس کی چیز کا تبادلہ کمی بیشی کر کے کرنا، مثلا سونے کو سونے کے ساتھ فروخت کیا جائے تو نقد و نقد اور برابر سرابر فروخت کرنا ہوگا، کمی بیشی یا ادھار اس میں جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو یہ سودی لین دین ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 1 سا گندم کو 2 سا گندم سے فروخت کرے چاہے نقد و نقد ہی کیوں نہ ہو پھر بھی سود ہوگا۔ پیسے کی گردش کے اصول کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو گردش میں رکھتے ہیں تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ اسی طرح وہ قرضے بھی فراہم کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ادائیگی کے وقت شرط یہ ہوتی ہے کہ وصول کردہ رقم سے زیادہ واپس کرنا ہوتی ہے اور یہ سود ہے۔ پیسے کی گردش کوئی غلط اصول نہیں ہے، بلکہ اگر رأس المال تجارت میں لگا کر اسے گردش میں رکھا جائے اور منافع مالک اور محنت کرنے والے میں تقسیم ہو جسے مضاربت بھی کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بشرطے کہ رأس المال اور منافع کو الگ الگ کرنا ممکن ہو۔ لیکن اگر مضاربت کی رقم کو بینکوں میں رکھ کر سودی منافع لیا جائے تو اسے کھانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایسے بینکوں کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے۔ ایسا سودی قرض دینا بھی جائز نہیں ہے۔ نیز ایسی کرنسی میں ادائیگی قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے سودی لین دین میں معاونت ہو۔ البتہ ضرورت کے وقت ان کرنسیوں یعنی ڈالر وغیرہ کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس سے متعلقہ ملک کی اقتصادی معاونت ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر بہت سے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں مقبول ہے، اس لیے ضرورت کے وقت ان میں لین دین جائز ہوگا۔ لیکن اگر اسلامی کرنسی موجود ہو اور وہ قابل قبول بھی ہو تو پھر غیر اسلامی کرنسی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 129458۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔